السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس سبق میں ہم جانیں گے کہ شب برات میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا اس رات میں کوئی خاص نماز ہے؟ کیا اس رات میں کوئی خاص ذکر ہے؟ قبرستان جانا کیا ضروری ہے؟ یہ ساری باتیں ہم جانیں گے آج کے اس سبق میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے، انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو چلیے آج کے اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کی طرح بھی عبادت ہوتی ہے، اور بس یہ برات کی رات ہوتی ہے تو یہ فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ اس کے کرنے والے گناہگار ہیں، یا پھر اس کے نہ کرنے والے گناہگار ہیں، یا پھر کرنے والے بھی ٹھیک ہیں، یا پھر نہ کرنے والے بھی ٹھیک ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں دکھاؤں گا آپ کے سامنے۔ یہ آپ کے سامنے میں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بس اسی طرح آخر تک بنے رہیں، تاکہ آپ پورا ویڈیو دیکھیں تو ساری چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر آئے گی، تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور شب برات کی فضیلت کیا ہے، اور شب برات میں کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں، یا پھر بدعات ہیں، یا پھر خرافات ہیں، ان سے ہمیں ہر حال میں بچنے ضروری ہیں، یا اس کے کرنے والے کیسے ہیں۔ ایک چیز دیکھیں، نہ کرنے والے کیسے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے افراط و تفریط سے بچے۔ یہ افراط و تفریط کیا ہے؟ شب برات سے متعلق بعض لوگ جو ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں۔ اس کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں ان کو من گڑھت کہہ کے اور خود ساختہ کہہ کے، یعنی خود بنائی ہوئی چیز ہے، اور من گڑھت کہہ کر اسے انکار کر دیتے ہیں، یعنی پورے سرے سے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں جو ان کے فضیلت کے حصول میں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بے شمار بدعات، رسومات کے مرتکب ہیں، اور عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ بس کہنے ہی نہیں، وہ اس لائق ہے ہی نہیں، وہ چیز اس کی ہے ہی نہیں، اور لوگ اس کے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو مانتے ہی نہیں، اس کو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اس کو مانتے تو ہیں، لیکن میں بہت ساری چیزیں اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معتدل نظریہ ہے، یعنی ہمارا یہ نظریہ ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، یہ چیز ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں، یعنی کہ چھوڑنے والا گناہگار نہیں، واجب نہیں، بلکہ محض استحباب ہے۔ یعنی کرنے والا ثواب حاصل کرے گا، نہ کرنے والا کوئی حرج نہیں۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس میں کیے جانے والے اعمال و عبادات کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا اور بدعات و رسومات کا ارتکاب کرنا بھی درست نہیں۔ یعنی جو اسے کر رہے ہیں وہ ثواب پائیں گے، جو نہیں کر رہے ہم اسے برا بھی نہیں کہیں گے، یا اس پر لعن طعن بھی نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ چیز پہلے کلیئر کر لیں، یہ جو اس کی جو فضیلت ہے، اس کے کرنے والے باعث ثواب کے مستحق، نہ کرنے والے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں اس کی فضیلت پر ایک حدیث ہے، یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ حدیث جو ہے آپ کے سامنے ابن ماجہ ہے،
ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ رقم الحدیث ہے، دیکھیں 1384۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، جسے ہم شب برت کہتے ہیں، یعنی کل سنڈے ہے، اور اس کے سنڈے کے روز مغرب کے جیسے سورج غروب ہوگا وہ 15ویں شب شروع ہو جائے گی۔ تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس دن روزہ رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس دن روزہ رکھو، یعنی 15ویں شعبان کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے وقت یعنی شب برت کے آغاز، یعنی مغرب سورج ڈوبتا ہے، مغرب کے وقت سے شب برت کی رات شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر کے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں۔ کب سے؟ یعنی شب برت کے آغاز سے اعلان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم جو روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتے ہیں، اور سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہی صبح صادق شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے، تو اس سے پہلے تک حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے یہ اس کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم شب برت میں کیا کریں۔ اس کی فضیلت تو ثابت ہو گئی، یعنی کرنے والے بھی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو کرنے والے بھی ثواب کے مستحق ہیں، نہ کرنے والے کوئی حرج نہیں۔ اب اگر شب برت ہماری زندگی میں آتی ہے اور اگر ہم اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کیا کریں؟ کیا اس کے لیے کوئی الگ عبادت ہے یا پھر عام راتوں کی طرح، عام عبادتوں کی طرح ہم اسے گزاریں؟ تو یہ دیکھ لیں کہ شب برت کیا کریں گے۔ عام معمول کے مطابق اس رات بھی عام معمول کے مطابق عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں۔ گھر میں خواتین ہیں وہ گھر میں ادا کریں۔ فکر آخرت کے لیے محاسبہ اور مراقبہ کریں، یعنی آخرت کی فکر کے لیے ہم خود پر محاسبہ کریں، ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آخرت کے لیے، کتنی تیاری کر رہے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ہم دین پر کتنے عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 3، مسنون وظائف اور اذکار پڑھ کر آرام کریں، یعنی مسنون وظائف پڑھیں جو سنت سے ثابت ہے، جو مسنون دعائیں ہیں، من گڑت دعائیں نہیں، من گڑت فضائل نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسنون دعائیں نہیں بلکہ لوگ بس اسے شامل کر لیے اور بس اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ شب برت کی دعا ہے، یہ اس رات میں اتنا مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سب سے بچیں۔ آج کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سے الگ الگ کتابیں آ گئیں جن میں بس کوئی اس کا عطا پتہ نہیں ہے، بس لوگ پڑھے جا رہے ہیں۔ مسنون ہے، کیا ہے، نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے عالم سے، علماء سے ضرور رابطہ کریں اور اسے پتہ کریں کہ کیا میں یہ دعا جو پڑھ رہا ہوں، کیا میں عمل کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے، مسنون دعائیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو مسنون وظائف پڑھیں اور اذکار کریں، ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، آرام بھی کریں۔ ایسے نہیں بس رات جگے ہوئے تو جگے ہوئے، نیند آ رہی پھر بھی جگے ہوئے ہیں، تو ان سب سے بچیں۔ نمبر 4 میں کیا ہے؟ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں ادا کریں۔ ایسا نہ بس میں نے سنا ہے کہ اس رات میں 100 مرتبہ 100 رکعت نوافل پڑھیں۔ ارے بھائی کیا ضروری ہے، زبردستی ہے یہ تو۔ کیا کہا یار؟ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں ادا کریں، خاص کر نماز تہجد ادا کریں۔ یہ عام معمول کے مطابق بھی ہے کہ ہم شب برت کے علاوہ بھی ہم تہجد پڑھیں۔ انفرادی طور پر یعنی الگ الگ صلاۃ التسبیح ادا کریں، جماعت سے نہیں بلکہ الگ الگ ادا کریں، الگ الگ پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں،
جو ہم کرتے ہیں یہ سب نہیں کرتے لوگ، بس فضائل کہاں سے وظیفہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور بس پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، کیا آتا کیا پتہ کچھ نہیں۔ تو ان سب سے بچنا ہے ہمیں۔ جو مسنون ہے، جو عام معمولات کے مطابق ہیں، ان سب پر ہم عمل کریں گے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، بس جو ہے اسی پر ہم عمل کریں گے۔ نمبر 8 میں کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ یہ کریں گے شب برات میں ہم، اور اس کے علاوہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی الگ سی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 10 میں ہے ضروری سمجھے بغیر زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں۔ اب تو دیکھیں، جب زندگی میں شب برات آئے تب قبرستان جاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ زندگی میں جب کبھی شب برات آئے، زندگی میں کبھی اس رات قبرستان چلے جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر شب برات میں قبرستان گئے؟ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، بس فجر ہوا نماز پڑھیں چلے قبرستان کے طرف۔ ٹھیک ہے، ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ ہاں، یہ ہو گئے۔ اب میں نے یہ چیزیں بتائیں، اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں جیسے کہ ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھا، جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی اس میں دیکھا کہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اس رات، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اس میں شامل کو بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ سے جلد توبہ کریں اور اس سے بچیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بھی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، مغفرت سے محروم رہنے والے چند بد نصیب۔ اللہ تعالیٰ شب برات میں مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں سوائے چند بد نصیب لوگوں کے، اور وہ یہ ہے، یہ دیکھیں، وہ یہ ہے، یہ حدیث ہے، حدیث نہ پڑھتے ہیں بلکہ ترجمہ پڑھ دیتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں وقت لگ جائے گا۔ ترجمہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث دیکھیں، رقم الحدیث 3556 ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، ازار یعنی شلوار، پاجامہ، پینٹ، تہبند، یہ لڑکوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، ٹخنے سے نیچے رکھنے والے، کون لوگ؟ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والے، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے، نمبر 4 ازار یعنی شلوار، پاجامہ، پینٹ، تہبند، ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، یہ مردوں کے لیے ہے، ماں باپ کے نافرمان، نمبر 6 شراب کے عادی کی رحمت سے اللہ پاک نہیں دیکھتے اور ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث آپ کے سامنے کہ کن کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد شيئا الا اعطي الا زانية بفرجها او مشرك۔ کل ملا کے بات یہاں تک پہنچی کہ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، تو یہ ہم دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، جو اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، یا اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو برابر مانتا ہو، یا اللہ کی جو طاقت ہے، خصوصیت ہے، وہ چیز وہ پاور، وہ طاقت کسی اور کو سمجھتا ہو، یا پھر اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہو، تو شرک کرنے والا
نمبر 2 مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا، نمبر 3 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 4 زنا کرنے والا، نمبر 5 قطع تعلقی کرنے والا، نمبر 6 شلوار پائجامہ تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 8 شراب پینے والا کی جاتی ہیں۔ ان سے متعلق جو ہے وہ حدیث بھی ہیں کہ شرک کرنے والا یا پھر قطع تعلق کرنے والا، والدین کے نافرمان، یہ ان سب سے متعلق حدیث ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ چیزیں تو آپ کو کلیئر ہو گئی کہ کس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں ہمیں کرنے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے حدیث ہیں آپ کے سامنے۔ اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بدعات ہیں، جو رسومات ہیں، وہ کون کون چیزیں ہیں، تو تاکہ ہم اس سے بچیں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں شب برات کی چند بدعات و خرافات، یعنی اس میں کون سی چیزیں ہیں جو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور لوگ کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک ہمیں ان سب بدعات و خرافات سے بچائے۔ وہ بدعات دیکھ لیتے ہیں، وہ خرافات دیکھ لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ حضرات کر رہے ہوں یا کوئی ملوث ہو تو آپ خود بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں۔ نمبر 1 دیکھیں، جو نہیں کرنے والی چیز ہے، یعنی جسے ہم ضروری سمجھتے ہوں وہ ضروری نہیں، بلکہ نمبر 1 دیکھیں، غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا، یعنی اس دن یہ سمجھنا 15ویں شب کی ہر حال میں غسل کرنا ہے، اور یہ غسل کرنے کی فضیلت بیان کر رہا ہو کہ غسل کرنے کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، وہ فضائل ہیں، یہ ضروری نہیں۔ نمبر 2 ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا کہ بس رات بھر جاگنا ہے، جس سے سنیے شبرت آ رہا ہے رات میں جگنا ہے، ارے جگنا ہے یا پھر جاگ کے عبادت بھی کرنی ہے کہ صرف جاگنا ہی ہے؟ جاگنا نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا۔ اگر کوئی جاگ لے اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری سمجھنا کہ ہر حال میں ہمیں جاگنی ہے یہ اس رات میں، تو یہ ضروری نہیں، یہ بڑھائی ہوئی چیز ہے، تو اس سے ہم بچیں گے۔ ہر جاگ بھی رہے ہوں تو مسجد میں جائیں، گپ کریں تو جاگ رہے ہیں، موبائل دیکھ کے بھی یہ جاگنا نہیں، جاگ کے عبادت کرنا۔ جاگنا صرف مقصد نہیں بلکہ عبادت، لیکن جاگنا بھی پوری رات یہ ضروری نہیں۔ نمبر 3 میں دیکھیں، چند عبادات کو مخصوص کرنا، یعنی کوئی عبادات کو خاص کر لینا کہ یہ عبادت اس رات میں کرنی ہے، جیسے ہزاری نماز ہوتی ہے، تو ان سب سے ہمیں بچنی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 میں نے جو بتایا اوپر کہ یہ کرنی ہے بس وہی کرنی ہے، ان کے علاوہ آپ ادھر ادھر دماغ نہ لگائیں، بلکہ بس اسی پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دیں گے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں گے۔ نمبر 4 میں دیکھیں، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، یعنی جو انفرادی عبادات ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، محفل بنا رہے ہیں اور پھر عبادت کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ نمبر 5 مردوں اور عورتوں کا مخلوط، یعنی مرج ہو جانا، گیدرنگ کرنا اور اجتماع کرنا اور دین کی باتیں کرنا۔ نمبر 6 حلوے مانڈے ضرور پکانا، یعنی حلوے پکانا اور کھانے کی کوئی خاص قسم چیز کی، خاص قسم کی پکوان کی، کھانے کو ضروری سمجھنا، خاص قسم کے کھانے کو پکانا، یہ سب بدعات ہیں۔ نمبر 7 آتش بازی اور چراغاں کرنا، یہ دیکھیں آپ گلی محلے سب جگہ یہ بک رہے ہوں گے، بیچے جا رہے ہوں گے، تو اللہ پاک ہماری ان سب سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 8 بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا، یہ رسم ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ نمبر 9 مردوں کے ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا، یہ بھی ایک رسم ہے، تو ان سب سے بھی بچیں۔ نمبر 10 قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، یہ بھی پہلے بات آ چکی ہے، تو قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی میں ایک بار چلے گئے کافی ہے۔ نمبر 11 ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، شب برات مبارک ہو، تو یہ سب ساری چیزیں سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ تو یہ ساری باتیں ہو گئی آپ کے سامنے کہ ہمیں کیا کرنی ہے، کیا نہیں کرنی،
ان سب میں کیا بدعات ہیں، کیا خرافات ہیں، بس ان سب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ہم غیر ضروری چیزیں، غیر دینی باتوں سے ہم بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر پورا عمل کرنے کی، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تھے آج کے ویڈیوز میں شب برأت کی فضیلت۔ آج کے ویڈیو کا مقصد آپ تک دین کی باتوں کی رسائی، ہمارا مقصد دین کی باتوں کی رسائی اور باعث ثواب۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔